اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، ایلیٹ نیوز لائیو سے پروگرام نور قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کا میزبان قاری محمد لطیف انجم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں سننے اور جاننے کی کوشش کی۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جو نماز ہی کے متعلق ہے۔ یہ وہ موضوع ہے، یہ وہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا کہ جس کو جانے بنا اور جس کے اوپر عمل کیے بنا ہم نماز میں شامل ہی نہیں ہو سکتے، نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو وہ ہے نماز کی شرائط۔ فقہا نے نماز کی 6 شرائط جو ہیں وہ لکھی ہیں کہ یہ قبل از نماز ان کے اوپر عمل کرنا اور ان کا ہونا ضروری ہے۔ تو ترتیب وائز جو ہے وہ اس کو ہم پڑھنے کی اور سننے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو پہلی شرط ہے وہ نماز کے لیے جو پہلی شرط بیان کی ہے فقہا نے، وہ ہے طہارت۔ اب طہارت کا لفظی معنی تو پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ تو اس میں نمازی کا بدن اور نمازی کا لباس اور جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہو اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی نمازی جو ہے اس کا بدن بھی پاک ہو، اس کا لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ اس نے نماز پڑھنی ہے، جو جائے نماز ہے، جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھنی ہے، جو جگہ ہے وہ بھی اس کی پاک صاف ہونی چاہیے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ طہارت کے بغیر جو ہے وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کسی کا خدا نخواستہ جسم ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہیں، وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ ناپاک ہے، تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو نماز میں شامل ہونے کے لیے نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں ان باتوں کا سب سے پہلے جو خیال رکھنا وہ ضروری ہے۔ دوسرا ہے اس کے بعد ستر، اس کو ستر عورت بھی بولتے ہیں۔ عورت کے لیے تو جو 5 اعضاء فقہا نے لکھے ہیں وہ ہے کہ یہ چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے، اور ان کے علاوہ پورا جسم چھپانا لازمی ہے۔ عورت کے دونوں پاؤں کی ہتھیلیاں نیچے سے اور تلوے جو ہوتے ہیں، اور ہاتھ اور چہرہ، یہ اتنا چہرہ جو ہے اس کو یہ چھپانا جو ہے وہ یہ لازمی نہیں ہے۔ باقی پورا جسم جو ہے وہ عورت کے اوپر چھپانا لازمی ہے۔ لیکن جو مرد ہیں ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک اتنا حصہ چھپانا تو فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس جسم چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، غربت انتہائی ہے کہ وہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو پھر وہ اس صورت میں ناف سے گھٹنوں تک اتنا چھپانا بہرحال اس کے اوپر پھر بھی فرض ہے۔ اور جو عورتیں ہیں ان کے اوپر پورا جسم جو ہے وہ چھپانا فرض ہے۔ اس کے بعد تیسری جو شرط ہے، پہلا طہارت، دوسرا ستر، اور تیسری جو ہے وہ استقبال قبلہ ہے، یعنی نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ نمازی کا بلا عذر شرعی جو ہے وہ اس کا قبلے سے منہ پھیر دینا اور سینہ پھیر دینا، پورا سینہ اگر اس نے پھیر دیا اور بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر اس نے پھیرا تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے بغیر شرعی عذر کے اس کا صرف چہرہ ہی جو ہے وہ قبلے سے پھیرا تو وہ فوراً اس کو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے پہلے جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ جو ہے فوراً قبلہ کی طرف کر لے۔ اب بعض اوقات بندہ کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کو قبلے کا تعین ہی نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے کہ اس کو مسلمان کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بندہ کسی جنگل میں چلا جاتا ہے تو اب وہاں پہ کوئی بتانے والا موجود نہیں ہے۔ موجودہ دور میں تو خیر اس کی ویسے ضرورت کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ پہ جائے کہ اس کو قبلے کا تعین ہی نہ ہو، تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ وہ تحری کرے، یعنی تحری سے مراد ہے کہ وہ سوچے اور غالب گمان جس طرف ہو، جس طرف اس کا دل جو ہے وہ جم جائے کہ قبلہ اس طرف ہے تو وہی اس کا قبلہ ہوگا، اس طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر نماز پڑھ چکنے کے بعد اس کو یہ پتہ چلے کہ جس طرف میں نے رخ کر کے نماز پڑھی ہے تو وہ قبلہ نہیں تھا تو بہرحال اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو چوتھی شرط ہے وہ ہے وقت۔ نماز کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، نہ تو
وقت سے پہلے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی وقت کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز کے لیے وقت کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جو اہل سنت کے آج کل وہ کیلنڈر وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو اس پہ انسان جو ہے وہ اس سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ 3 اوقات مکروہ جو ہے وہ فقہاء نے لکھے ہیں کہ طلوع آفتاب سے لے کر تقریباً 20 منٹ بعد تک یہ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، غروب آفتاب سے کم از کم 20 منٹ پہلے تک، اور نصف النہار یعنی دہوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک، یہ تینوں وقت جو ہیں یہ ان میں کوئی بھی نماز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، نہ واجب نہ فرض نہ نفل، کوئی بھی نماز جو ہے وہ نہ قضا جو ہے وہ انسان پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں شرط جو ہے وہ نیت ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے کہ انسان جو ہے وہ دل سے ارادہ کرے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اب اس کے لیے زبان سے ارادہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ زبان سے کہہ بھی لیتا ہے تو پھر اس میں کوئی عربی یا اردو کی تخصیص نہیں ہے، جو بھی اس کی زبان ہے وہ اپنی زبان میں نماز کی نیت جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن دل میں ارادہ ہو، دل میں اس کی پکی نیت ہو تو یہ ارادہ جو ہے وہ اس کے نیت جو ہے وہ دل کے پکے ارادے کا نام جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو 6ٹھی شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا۔ تو یہ 6 شرائط ہیں، ان کے بغیر نماز جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہو سکتی، اور اسی تکبیر تحریمہ کو جو ہے وہ ہمارے فقہاء نے نماز کے جو فرائض ہیں ان میں بھی شامل کیا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز نماز کے فرائض کے ساتھ نماز کے فرائض جاننے کے لیے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قاری محمد لطیف انجم کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔